اللہ کا رسول اسلام تمہیں حقوق بہت اونچے دے رہا ہے اور تم بھاگ رہے ہو تھوڑے کے لیے. کیوں؟ مغرب سے متاثر ہیں، ہمیں تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا. اور آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ لگائیں اس وقت کا معاشرہ کیا تھا. عورت کو، خاتون کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. اس معاشرے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. وہ معاشرہ جس میں عورت کو جو ہی پیدا ہوئی بچی زندہ درگور کر دیا جاتا کہ بیٹی ہے آر ہے. ہائے افسوس کہ ہم وہیں پہنچ چکے ہیں. آج کسی کے گھر میں بیٹی ہو اسے مبارکباد دے دیں تو آگے سے باتیں بناتا ہے، کس بات کی مبارک دے رہے ہو. بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ سویلائزڈ کہتے ہیں، ذرا اپنے اوپر غور تو کریں. ہم اسی جاہلیت میں جا پہنچے ہیں. شیخ محمد قطب، سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی، انہوں نے بہت خوبصورت کتاب لکھی جاہلیت القرن العشرین، 20ویں صدی کا دور جاہلیت. اور اس میں پھر انہوں نے جو ہماری جاہلانہ باتیں ہیں، رسمیں ہیں، جو اسی وقت بلکہ اس سے کچھ بدتر بھی جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، ان کی نشاندہی کی. ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ نے جو حقوق دیے ہیں خواتین کو وہ مردوں سے کہیں زیادہ ہے. ہاں فرائض میں ہم زیادہ ہیں. فرائض کسے کہتے ہیں؟ ذمہ داریوں کو، ڈیوٹیز کو. نگرانی میں ہمیں مقرر کیا ہے. اب دونوں کے علیحدہ علیحدہ شعبے ہیں. والدہ کا درجہ اتنا اونچا کیوں کیا ہے کہ اس کے اوپر وہ ذمہ داری ہے جو والد پوری نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ وہ بچوں کی تربیت ہے. آپ ذمہ داری پوری کرنے کی بات کرتے ہیں، ویکینڈ میں جب گھر میں ہوتے ہیں ہم بچوں کا شور برداشت نہیں کر سکتے. تربیت کی بات تو بہت بڑی ہے. خواتین میں اور خاص طور پہ والدہ میں اللہ نے یہ پیشنس، یہ صبر، یہ تحمل ڈال دیا ہے. وہ اپنے بچوں سے وہی جو بات میں شروع میں عرض کر رہا تھا، محبت نہیں کرتے. محبت کہیں گے تو ان کی قدر و منزلت گرا دیں گے. ان پر رحمت کرتی ہیں، ان کے لیے سایہ شفقت ہوتی ہیں. اسی لیے تو وہ دعا ہے کہ اے اللہ میرے والدین کو بخش دے، اور اے اللہ اسی طرح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے پروردگار ان پر اسی طرح اپنی رحمتیں فرما جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو میرے اوپر وہ رحمتیں کرتے تھے. قرآن تو پڑھیں، دیکھیں تو صحیح قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں. تو ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری بات کہ اسلام نے خاتون کو حق دیا ہے ملکیت کا. وہ معاشرہ جس میں خاتون کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اسلام نے کہا کہ نہیں، دونوں برابر، بلکہ خاتون کے حقوق زیادہ، مرد کے فرائض زیادہ. الرجال قوامون علی النساء، یہ گارڈین ہے، یہ ولی امر ہے خواتین کا. اور عزیزان گرامی، یہ واحد معاشرہ ہے اسلامی معاشرہ جس میں خاتون کو اتنا زیادہ حق دے دیا کہ خاتون کوئی کام نہ کرے، کوئی جاب نہ کرے، اپنے گھر بیٹھے، اپنے گھر بیٹھ کے وہ اسلامک سٹیٹ سے اپنا نان نفقہ لے سکتی ہے. یہ اس کا اسلامی حق ہے. فرمایا کہ والد ہے، والد دے گا اس کا نان نفقہ. والد نہیں ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، وہ دے گا. اگر شادی شدہ ہے پھر تو شوہر پہ ہے ہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے تو میں دوں گا اس کا نان نفقہ. اسٹیٹ برداشت کرے گی، اسلامک اسٹیٹ برداشت کرے گی خاتون کا نان نفقہ، اگر بیوہ ہے، اگر یتیم ہے. کاش ہم پڑھیں تو صحیح اسلامی قوانین کو، اسلام کو.
تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم جس طرف بھاگ رہے ہیں وہ تو مغرب کی راہ ہے، اور ان بیچاروں کے پاس منزل ہے کہاں؟ امریکہ میں رہ کے آیا ہوں، اور جب میں نے ایک میگزین میں یہ بات پڑھی، یہ سروے پڑھا، تو میں حیران رہ گیا۔ 84% وہاں پر خواتین ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں، جسمانی تشدد۔ 84% خواتین۔ آپ ذرا فیکٹس اور فگرز تو دیکھیں، آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اور یہاں کی خاتون انہی کی طرح بننا چاہ رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، اب آگے اس طرف آتا ہوں۔ فرمایا کہ جب یہ اس رشتہ ازدواجی میں میاں بیوی تم بن جاؤ تو خاتون کا خیال رکھنا ہے، اور فرمایا کہ خیرکم لنسائکم، اتنا خیال رکھنا ہے کہ یاد رکھو تم مسلمانوں میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي، اور دیکھو میں تم میں اسوہ حسنہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرا رول ماڈل، رسول اللہ کا رول ماڈل سامنے رکھنا۔ کہ مولوی تو یہ کہہ دے گا قرآن میں لکھا ہوا ہے بیویوں کو مارو، مولوی بیوی کو مارے گا اور کہے گا قرآن میں لکھا ہوا ہے بیوی کو مارو، اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ حدیث جو میں نے سنائی ہے یہ صحاح ستہ، یہ 6 کی 6 کتابوں میں وارد ہوئی ہے۔ صحاح ستہ ساری کی ساری کے اندر یہ وارد ہوئی ہے کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی سے اچھا ہو۔ اور دیکھو میرا سلوک تمہارے سامنے ہے، کسی کو مارنا تو درکنار، میں نے کسی کو ڈانٹا تک نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کی ذرا سنت اور سیرت پڑھیں تو صحیح۔ اے کاش ہمیں مولوی صاحب یہ حدیثیں بھی سنا دیتے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ مولوی صاحب کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ ہم غیر حاضر ہیں، ہم سب غیر حاضر ہیں، ہم نے کون سا آگے بڑھ کے یہ احادیث پڑھ لی ہیں، ہمیں تو صرف اپنے مطلب کی اور اپنے کام کی بات چاہیے۔ اور جہاں پر یہ آیت بھی آ رہی ہے جہاں پر جاہل لوگ اور نیم مولوی لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے اپنی بیوی کو مارو، یہ بات بھی میں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ فرمایا کہ اب یہ رشتہ جس کے بارے میں کہا کہ اخذنا منکم میثاقا غلیظا، اتنا گہرا بندھن ہے کہ اس سے زیادہ کوئی گہرا بندھن نہیں ہو سکتا۔ اگر اس میں دراڑ پڑنے کا تمہیں خدشہ ہو، رشتہ ازدواجی ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، اب خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں کہ کہیں یہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ فرمایا تو اس کے لیے اے مرد حضرات، شوہر کو خطاب ہو رہا ہے کہ تمہیں قوام، نگران، گارڈین، ولی امر بنایا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس رشتے کو سنبھالو اور محفوظ کرو۔ فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، نشوز کہتے ہیں کہ خاتون سامنے کھڑی ہو جائے کہ میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، بالکل وہ سامنے آ جائے، نشوز اسے کہتے ہیں۔ اور نشوز کا لفظی مطلب بغاوت ہے، یہ بدتمیزی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ جن کے نشوز سے کہ وہ سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور رشتہ ختم کرنے کے درپے ہو جائیں گے، فَعِظُوهُنْ، اب پہلا کام کیا کرنا ہے، انہیں سمجھاؤ، آپس میں بیٹھ جاؤ اور بات چیت سے مسئلہ حل کرو۔ اور عزیزان گرامی، ہم نے یہ جو روش اختیار کی ہوئی ہے کہ بیوی ہو شوہر ہو آپس کی باتیں باہر بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ رسول اللہ کبھی کسی بات پہ لعنت نہیں بھیجتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شوہر وہ بیوی جو آپس کی باتیں باہر ڈسکلوز کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک بات تو یہاں پر یہ فرمائی کہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے، بیٹھو آپس میں، دیکھو کہاں کہاں پرابلمز ہیں، انہیں
حل کرنے کی کوشش کرو. یہ دو شخصوں کا صرف رشتہ نہیں ہے، بندھن نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کا، یہ معاشرے کا بندھن ہے، اس کو یوں نہیں توڑنا. اسی لیے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. یہ طلاق یہ تو ہے تو حلال، لیکن اللہ اس سے بہت نفرت کرتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، 1-2 منٹ زیادہ لے لوں گا تو دوسری دفعہ ہم ذرا کم کر لیں گے. فرمایا کہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر لو، اس سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرو. حل نہیں ہوتا. اہجروہن فی المضاجع. اب بسترے الگ کر لو، کمرے الگ کر لو، بات چیت بند کر دو. احساس ہو کہ یہ بہت بڑا میٹر ہے، یہ یوں نہیں ہے کہ کھیل ہو، آج اکٹھے ہوئے ہیں کل ختم ہو گیا. ہمارے آج کے نوجوان نے یہی بات سمجھ لی ہے. آپ ذرا غور کریں تو ان 25-30 سالوں میں آج سے 25 سال پہلے طلاق کا یہ ریشو تھا ہی نہیں. اب آپ کو تقریباً ہر گھر، ہر دوسرے گھر میں مطلقہ خاتون نظر آئے گی. کیوں کہ ہم نے اس کو ایک کھیل تماشا بنا لیا. ہم اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے نام کا، اب ہمارے اندر کوئی لاج، کوئی شرم نہیں رہی، آنکھوں میں پانی نہیں رہا. پہلے علم نہیں تھا لیکن کم از کم لاج تو تھی، آنکھوں میں پانی تو تھا. اب وہ بھی ختم ہو گیا. فرمایا کہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بستر الگ کر دو، کمرے الگ کر دو، بات چیت بند کر دو. اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. یوں نہیں ہے کہ یہ ایک دن کا کام ہے، یہ پروسیس ہے. یہ ہو سکتا ہے اس میں مہینے لگ جائیں. ہم نے گھر بچانا ہے. اور فرمایا کہ اس سے بھی کام نہیں چلا. فَضْرِبُوهُنْ. اب آخری کہ تم ان کو پنش کر سکتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو چہرے پہ تم نہیں مار سکتے. یہ جب تیسرا سٹیپ آئے گا، خدا نہ خواستہ، یوں نہیں ہے کہ ہم نے شوہر نے گھر بچانے کے لیے وہ اسے پنش کر رہا ہو جانوروں کی طرح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ضربا غیر مبرح، یوں کہ اس کو جسمانی اذیت نہ ہو، بس اس کو یہ احساس ملے کہ ہیوملیشن ہو رہی ہے، اسے باقاعدہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اس نے یہ غلط حرکت کی ہے. گھر توڑنا یہ بہت بڑا کام ہے. اور فرمایا کہ اس سے بھی کام نہیں بنتا تو ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا. ابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. اب شوہر اس کے بس کی بات نہیں رہی. قرآن پہ ذرا غور تو کریں. اب یوں کرو کہ ایک آدمی جو تمہارے گھرانے میں ذرا عقل مند ہو، سمجھدار ہو، جو بیوی کے گھرانے میں بھی اس کی سمجھ اور عقل کے قائل ہوں، اور اسی طرح اس طرف سے بیوی کے گھرانے سے ایک ایسا آدمی، ان دونوں کو اکٹھا کرو، ان دونوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے مسائل رکھو. ابھی بھی طلاق نہیں دینی. ہمارے ہاں تو تھوڑی سی ناچاقی ہوئی تو فوراً منہ پہ طلاق 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 بک دیا. اور میں بڑے ہوش مندی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بک دیا، اور بعد میں پھر آتے ہیں کہ جی ہم نے تو غصے میں دے دی تھی. طلاق خوشی سے کوئی نہیں دیتا، غصے ہی میں دیتا ہے. اور 3 طلاقیں یوں دینا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ مذاق ہے. ایک صحابی نے جو 9 مسلم صحابی تھے انہوں نے یہی حرکت کر دی. صحیح مسلم کی روایت سنا رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ ایلعب بدین اللہ وانا بین اظہرکم. اللہ کے دین سے تم کھیل رہے ہو اور میں ابھی زندہ ہوں. یہ اللہ کے دین سے کھیلنا ہے. 3 طلاقیں دینا. فرمایا کہ طلاق دینی ہے. اگر وہ نوبت آ گئی، یہ تینوں مرحلے کر لیے، کام نہیں بنا، دونوں حکم بلا لیے، ثالثی بلا لیے، کام نہیں بنا،
اب یہی نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی صورت نہیں ہے، ایک طلاق دو اور بیوی کو اس کے گھر بھیج دو، وہ اپنے گھر رہے، عدت گزارے. ہو سکتا ہے پھر یہ جدائی کی وجہ سے تم دونوں میں دل میں اگر تھوڑی سی محبت ہے پھر ابھر آئے گی، پھر اکٹھے ہو جاؤ. ہماری تو جہالت کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے علماء ہماری جو کورٹس ہیں وہ کہتی ہیں کہ 3 طلاقیں دو گے تو طلاق بنے گی، 1 طلاق سے تو جدائی نہیں ہوتی. اس سے زیادہ جو رونا آتا ہے جس میں، وہ خواتین جن کو 1 طلاق ہوئی تھی، 2 طلاقیں ہوئی تھیں، انہوں نے عدت پوری کر لی اور عدت پوری کرنے کے بعد شوہر نے رجوع نہیں کیا، اس نے دوسری شادی کی، پہلے شوہر نے حدود آرڈیننس پہ اسے پکڑ لیا کہ یہ زنا کی مرتکب ہے، آپ کی جیلیں بھری ہوئی ہیں. اور ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. ہمیں اسلام پڑھنے کی تو درکنار، ہمیں اپنی خواتین، اپنی بہنیں، ان کی حفاظت بھی ہم سے نکل گئی. محمد الرسول اللہ کے جو آخری الفاظ تھے، تمہیں 2 وصیتیں کرتا جا رہا ہوں. محمد الرسول اللہ کے آخری الفاظ ہیں جو انہوں نے ہم سے خطاب فرمایا. اس کے بعد پھر اللہ سے خطاب کیا، اللہم الرفیق الاعلی. آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، 2 باتوں کی وصیت تمہیں کر رہا ہوں. دیکھو، نماز کا خیال رکھنا اور یہ جو تمہاری نگرانی میں ہے ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بالکل آخری وصیت ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم کہیں قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو یہ جو کمزور طبقہ ہے جسمانی طور پہ، کہیں یہ ہمارا گریبان نہ پکڑ لے کہ تم نے ہمارے حقوق پورے نہیں کیے تھے. اور یہ بات تو ہم جب ہمارے حق کی بات آتی ہے فوراً کیا اٹھتے ہیں، حقوق العباد پہلے. جب کمزور طبقے کی بات آتی ہے تو اس وقت حقوق العباد یاد ہی نہیں رہتے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھنا اللہ تم پر کڑی نگرانی رکھے ہوئے ہے.